یوسف، کیا سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پر عمل درآمد کرنا لازم ہے یا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر اس پر عمل درآمد نہ بھی کرے؟ نہیں، حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے. عدالت فیصلہ پہلے چیک کرے نا کہ آئینی ہے غیر آئینی ہے. اچھا، پہلے آپ نے پرکھنا کس کے اوپر ہے، ٹیسٹ آن کیا ہے، کس نے کرنا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا ہے. دیکھیں، فریمرز آف کانسٹیٹیوشن جی جو خالق ہیں آئین پاکستان کے، جنہوں نے آئین پاکستان بنانا ہے، وہ پارلیمنٹ ہے. وہ آئینی ادارہ ہے، وہ سپریم ہے، وہ سوورن ہے. ایک اختیار آئین پاکستان صرف ایک ادارے کو دیتا ہے جو آئین میں ترمیم کر سکے، وہ پارلیمان ہے. یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نہیں ہے. سپریم کورٹ، جیسے جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنی پاورز انہیرٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن سے. ٹھیک ہے، اس لیے فیصلے پر عمل درآمد کرنا آئینی تقاضا ہے. تو بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے خالق ادارہ ہی اس میں ترمیم کر سکتا ہے. اب جو 187 کی بیسیکلی آئین کی تشریح والی تو ویسے ایک بات ہے نا. اب بات اب کرتے ہیں جی کہ انہوں نے 187 انووک کیا اس فیصلے میں، اگر اس کے پر آ جاتے ہیں. 187 کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. 187 اسی جگہ استعمال ہو سکتی ہے جہاں پر آئین تو بہت دور کی بات ہے، قانون بھی واضح نہ ہو، تو وہاں پر 187 کا استعمال کرتی ہے سپریم کورٹ تاکہ کمپلیٹ جسٹس ہو سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین بھی ایک چیز واضح طور پر بتا رہا ہو، آرٹیکل 51، تو پھر آپ جو ہے نا وہ تشریح کے نام کے اوپر کیا کر گزرے کہ آپ 51 کو ری رائٹ کر دیں. آپ 51 کو آرٹیکل کو پڑھے نا، اس میں وہ کیا چیز کہہ رہے ہیں. ایک پارٹی، اچھا جو کہ بیسیکلی اس کیس کے اندر فریق نہیں ہے، وہ تھی نہیں جس کی اپیل تھی 185 کی، اپیل از ڈسمسڈ. اپیل کو کر دیا عدالت نے ڈسمس. جو آرڈر چیلنج کیا تھا اس اپیل میں ہائی کورٹ کا، پشاور ہائی کورٹ کا، اس آرڈر کو بھی سیٹ اسائیڈ کر دیا. اب میرا سوال یہ نا، اپیل سپریم کورٹ نے چلے امپیوڈ آرڈر سیٹ اسائیڈ، سپریم کورٹ نے، اور سیٹ کس کو دے دی؟ پی ٹی اے کو جو پارٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ ایسا دیا جس میں یہ سوال اٹھتے ہیں جو آپ اٹھا رہے ہیں، تو حکومت کے پاس یہی راستہ ہے نا کہ اپیل میں جائے سپریم کورٹ کے پاس، ریویو میں جائے. اچھا، ریویو میں جائے، اور اب کیا ریویو میں جائے بغیر؟ بڑی مزدار بات اب آپ امپلیمنٹ نہ کریں فیصلہ. اب دیکھیں جی، اب دیکھیں کیسز کی فکسیشن کرنی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی وجہ سے جو اختیار ہے چیف جسٹس سے 3 ججز کے پاس چلا گیا. جی بات چل رہی ہے، پریکٹس نہیں چل رہی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون کہتا ہے کہ ریویو آپ نے 14 دن میں فکس کرنا ہے، لیکن ہمارے جج صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ریویو فکس اس لیے نہیں کرنا کہ ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں. قانون پر عمل کرنے کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا، فیصلے کرنے کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے. کیا تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے بھی ریویو ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر 14 دن کے اندر فیصلہ آنے کا کوئی وقت مقرر ہے؟ قانون اگر آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، آج جو قانون ہے اس پر آپ کام کرنے کے پابند ہیں. ابھی قانون کو بن جائے، جب تک کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گا تب تک وہ قانون ہے، وہ آپ کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں قدغن ہے، میرے اوپر بھی قدغن ہے، اور ارشاد بھٹی صاحب کے اوپر بھی وہ لاگو ہوتا ہے. تو جب ہم تینوں پر لاگو ہوتا ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. تو ججز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چھٹی پر جا رہے ہیں، لیکن وہ چھٹی پہ چلے گئے. تو انصاف اگر 15 دن میں نہیں فکس کرتے اور 2 مہینے کے لیے چھٹی پر چلا گیا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی پہ نہیں جانا چاہیے تھا ججز کو؟ جی، مطلب کہ چھٹی لینا بھی تو، چھٹی پر جانا بھی تو بنیادی حق ہے نا ان کا. جی بنیادی حق ہے، جی بنیادی حق ہے. تو پھر اب عمل درآمد کے لیے بھی انتظار کر لینا، 2 مہینے انتظار کر لیں. اچھا، ہو جائے گا. پھر اگر چھٹی پر ہی ہیں آپ، ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھ لیجیے گا. چلیے بس صحیح ہے، جب تک ریویو نہیں ہوگا تب تک عمل درآمد نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، ریویو میں سپریم کورٹ کے پاس آپشن یہ ہے کہ ایک وہ چیز جو کہ آپ کا، ثاقب نثار صاحب بڑی مزدار بات کرتے تھے، کہتے تھے میں وہ فیصلہ کیوں دوں جو عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو میں نے خیال کرنا ہے کہ میں وہ فیصلہ نہیں دوں گا. تو سپریم کورٹ کو وہ فیصلہ دینے چاہیے جو قابل عمل ہوں، جو کہ آئین سے متصادم نہ ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثاقب نثار کی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ فیصلہ دوبارہ آئین اور قانون کی روشنی میں ہونا ہوتا ہے. تو نہیں ہے نا. چلیے، شیخ رشید صاحب کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں شہر اقتدار میں بڑی چہمگوئیاں بھی کسی عبوری حکومت کی ہو رہی ہیں، یہ کیا کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ اچھا بالکل، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں بات کر دوں، وہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی مختصر فیصلہ آیا، تفصیلی فیصلہ وضاحت نہیں آئی، تو اس سے پہلے ریویو اور قانون سازی ہوگی ہے. تو اس میں نئے فیصلے میں، تفصیلی فیصلے میں کوئی نئی چیز آ سکتی ہے. تو وہ نئی چیز نہیں آتی ہوتی بھٹی صاحب. وہ جب تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپریٹو پارٹ جو فیصلہ دیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ریزننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں دیا. تو ریزننگ کیا آ جائے گی نا، ہو سکتا ہے کوئی ریزننگ آ جائے نا. ریزننگ کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس چیز کی، فیصلے کی، یا جو فیصلے کا آپریٹو پارٹ ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے جو سوال حکومت اٹھا رہی ہے نا، کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. حکومت کا سوال کیا ہے؟ حکومت کا سوال یہ ہے کہ جی جس نے مانگا نہیں اس کو مل گیا، پی ٹی اے تو فریق نہیں تھی، پھر لوکل سٹینڈ آئے تھا ان کا جن کو سنا نہیں گیا. ہو سکتا ہے ان سوالوں کا جواب آ جائے ڈیٹیلڈ ججمنٹ.
یہ ان چیزوں کے سوال کا جواب آ بھی جائے تو جو ایک لیگل کسی کا ایک ہوتا ہے نا کیا لوکل سٹینڈ آئے ہوتا ہے, وہ لوکل سٹینڈ آئے تو نہیں بن گیا نا, حق دعویٰ نہیں بنتا نا جب تک اس کو پارٹی نہیں بن رہا. وہ تو پارٹی بنا ہی نہیں ہے, وہ خود اگر سویا ہوا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ جی وہ اس کے اپنے لوگ شامل ہو چکے ہیں سنی اتحاد کونسل میں. دیکھیں سنی اتحاد کونسل آئی تھی مخصوص نشستیں لینے کے لیے, وہ اپنی سیٹیں بھی گوا دی, اس نے پی ٹی آئی کو دے دی. اگر دیکھا جائے تو قانون میں بھی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے نا, کمپلیٹ جسٹس آپ کر رہے ہیں لیکن کوئی ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن بہرحال میں نے کی بات کری تھی, باقی شیخ رشید صاحب والی بات میں کرتا ہوں آپ کو. یہ تو ایک پتہ اتنا لمبا یہ معاملہ ہے عدالت والا کہ یہ یعنی ہر بندہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ جی شاید عدالت جو کر رہی ہے وہ انصاف نہیں کر رہی, بلکہ اپنا کچھ, میں قانونی ماہرین کی بات کر رہا ہوں, وہ کچھ اپنے جو ہے نا وہ جوڈیشل ان کا چل رہا ہے کہتے ہیں ایکٹیویزم, تو اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کا نام دیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اس پر یہ ایک لمبی بحث ہے. شیخ رشید صاحب کا لیے 4 نمبر گیٹ کا دروازہ بند ہوا ہے, وہ خود یہ بات کہہ رہی ہیں. ٹھیک. اور عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ سے الگ کر دیا ہے. اب جیل میں کچھ ہمارے دوست گئے تھے, انہوں نے سوال کیے گھما پھرا کر مختلف مرتبہ شیخ رشید صاحب سے اس سے متعلق, تو انہوں نے کہا جی کہ ہی از آؤٹ, ہی از نو مور پارٹ آف, ہمارے الائنس میں نہیں ہے, ہی از آؤٹ. تو جب سیاسی یتیم وہ ہو چکے ہیں, سیاسی لاوارث وہ پہلے ہو چکی ہیں, گیٹ نمبر 4 پہلے ہی ان کے آگے بند ہو چکا ہے, تو ان کی کیا پیشن گوئی ہیں؟ وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے بس بیچارہ. ابھی ان کی حالت یہ ہے کہ 1500 ووٹ شاید ان کو ملا ہے ان الیکشنز کے اندر, باقی جو ووٹ تھا وہ پی ٹی آئی کا ووٹ تھا, جو پی ٹی آئی کے ووٹ کے اوپر وہ ایم این اے بنتے رہے ہیں. اور آج بھی میں بتا دوں کہ وہ اسی لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں کس طریقے سے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا الائنس ہو جائے. صحیح ہے. وہ الائنس جب تک نہیں ہوگا تب تک شیخ رشید صاحب صفر ہے.